अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत भी ज्यादा होता जा रहा है, और जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हक में ही बात हो, वो शायद उनके लिए ये वीडियो देखना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आज बात हम करेंगे जरताज कुल के केस के हवाले से, और दूसरी बात करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की उसके हवाले से बात करेंगे। और यहाँ जो एक अहम मामला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ये गिला करती नजर आती है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका ये इल्जाम दुरुस्त समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उन्हें बहुत ज्यादा इस हवाले से हादसात का सामना है। लेकिन बात यह है कि आज जब पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज जब शुएब शाहीन साहब और लतीफ खोसा साहब ने बाकायदा तौर पे अदालत में ये दरख्वास्त जो 21 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी उस हवाले से जब बात की गई और आज केस की सुनवाई हुई, तो आज मजमूई तौर पे ये लगा कि जैसे तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ बातों और अजम्पशंस पे और मफरूजों पे जिसे कह सकते हैं कि उस पे ही रिलाय करती है। होमवर्क नाम की कोई चीज तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी। मैं आपको जैसे पहले गुजारिश कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रही है वो बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी भी फोरम पे जाके बात करते हैं तो सिर्फ मफरूजों पे बात नहीं होती। और बहुत सारे दोस्तों ने एक जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट कह लें या उसे एक हत्फे तनकीद कह लें कि तहरीक इंसाफ ने या PMLN के कई मेंबरान ने, कई ओहदेदारों ने जो हत्फे तनकीद रखा हुआ है। और मैंने आज अपने सोशल मीडिया के जो मेरे करीबी दोस्त हैं, जो मेरे नंबर तक जिनकी एक्सेस है, या जो मेरे फेसबुक पे दोस्त हैं, उनके लिए एक पोस्ट भी लगाई थी। उसमें मैंने लिखा था कि तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए सिर्फ वही फैसले, वही जज ठीक हैं जो उनके मनपसंद फैसले करें। जो उनके मनपसंद फैसले नहीं करते वो बिल्कुल गलत हैं, और वो मतलब मावरा आइन कोई अदालत के काम कर देते हैं जो बिल्कुल उन्हें नहीं करने चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज जब तहरीक इंसाफ की तरफ से शुएब शाहीन और लतीफ खोसा साहब ने प्रेजेंट किया केस को, तो अदालत ने उसमें कई जगह, बहुत सारी जगहों पे इस्तफसार किया कि आप इसका बताएं कि पहले आपके कितने नॉमिनीज के, कितने इलेक्शन लड़ने वालों के पेपर्स रिजेक्ट हुए, जिस पे उन्होंने तकरीबन 2 से 3 दफा लतीफ खोसा साहब ने फरमाया कि 600 इतने नंबरों के रिजेक्ट हुए। उन्होंने बाकायदा तौर पे जज ने दोबारा इस्तफसार किया और कहा कि यार ये तो हमें पता है, ये लिखा आपने, और उस पे भी ये लिखा गया है कि ये हमें तफसीलात सोशल मीडिया से ही मौसूल हुई है। तो बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग होती है कि आप केस को जब एक बड़े फॉर्म पे जाके चैलेंज करते हैं तो आपका होमवर्क उतना ही अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो आप केस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। बहरहाल इसके बावजूद के तहरीक इंसाफ अपना केस अच्छी तरह पुट अप नहीं कर सकी, अदालत उस्मा ने जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सरप्रस्ती एक अहम फैसला जारी किया, जिसमें आईजीज को और फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स के, इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए गए इस हवाले से। और फिर जहां पे एक पूरा दिन तलहियों में गुजरा था तहरीक इंसाफ के वकला और अदालत के मौजूद जज साहिबान की तरफ से, वहीं दूसरी जानिब अदालत ने अपना बड़कपन दिखाते हुए अख्ताम में ये कहा कि अगर हम कोई बात कहते तो बुरा ना मनाया करें, जो कि एक अदालत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था। अगर आप केस की तैयारी करके ही नहीं जाएंगे, इवन अगर आप इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि अगर मैं आज के दिन एक केस के हवाले से बात कर रहा हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ का केस था, तो अगर मुझे उसके हकाइक ही नहीं पता या मुझे उनके दरमियान होने वाली कॉरेस्पॉन्डेंस का ही नहीं पता, तो मैं आप तक अपना पैगाम किस तरीके से पहुंचा सकता हूं। तो इसमें कोई शक नहीं
کہ جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ بڑے ہی اپنے چوٹی کے جو ہیں وہ وکلا شمار کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ چوٹی کا وکیل ہونا ایک بڑی بات نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے کیس کو پٹ اپ کرنا ہے اور اسے اپنا ایکسپلین بھی کرنا ہے. خیر اس حوالے سے تو جو بات تھی وہ ہو گئی اور اس پہ خیر بڑے سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا. اور دوسری خبر جو زرتاج گل کے حوالے سے تھی وہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سویرے جسے الر صبح بھی کہتے ہیں 8 بجے زرتاج گل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتی ہیں اور وہ راہداری ضمانت کے سلسلے میں جاتی ہیں. اس پہ آج عدالت نے اس پہ بات کیس کو دیکھا. اس کے بعد جو جج ہیں، چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، وہ کسی اپنا آفیشیل مصروفیات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو جاتے ہیں. اسی دوران ہی چند خبریں میڈیا پہ گردش کی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک تو زرتاج گل کو اور ایک ان کی تحریک انصاف کی اور خاتون ہیں، انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. جبکہ ان کو یہ میں بھی اس پہ اپنی جو ہے وہ باقاعدہ تصدیق کرتا چلوں کہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دی تھی کہ جس میں زرتاج گل بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، وہ خبر درست نہیں تھی. جو ان کی ساتھی تھیں انہیں ضرور حراست میں لیا گیا اور ان کے ساتھ آنے والے مرد حضرات کو بھی لے لیا گیا. اور پھر جب احاطہ عدالت میں ہی زرتاج گل صاحبہ نے سارا وقت گزارا اور پھر جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد سے اپنا کام نمٹا کے واپس آئے تو پھر اگلی کیس کی سماعت ہوئی. اور اب جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پولیس کو حراست میں لینے سے منع کر دیا گیا ہے. اس پہ بھی آتے ہیں. پہلے زرتاج گل صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ 9 مئی کی واحد خاتون ہے اور میرا خیال میں کوئی مرد بھی نہیں اس حوالے سے آگے آیا کہ جس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے. اور باقاعدہ طور پہ زرتاج گل صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک شہید کی بہن ہے. وہ ذرا چھوٹا سا تقریباً 30-40 سیکنڈ کا کلپ ہے، وہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے، پھر باقاعدہ بات کا اختتام کرتے ہیں. اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکوں اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکوں. اگر آپ 9 مئی کی مذمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے. میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بہن ہوں. 5 فٹ 10 انچ قد تھا جاوید عالم وزیر شہید کا. جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو. 6 فٹ سے زیادہ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے. ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش. ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جناب، آپ نے یہ دیکھا کہ زرتاج گل صاحبہ عبدیدہ بھی ہیں اور ظاہری بات ہے ایک خاتون جو کہ صبح 8 بجے سے رات کے 10 بجے تک وہاں پہ بیٹھی ہیں. خیر یہ ویڈیو تو تقریباً 6-7 بجے کی ہے، لیکن جو اتنا بھی لمبا انتظار کر کے وہاں پہ بیٹھی ہیں اور باہر ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ملک کا دہشت گردی ہے اس ایک عدالت کے احاطے میں موجود ہے. تو اتنی نفری وہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے تو وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی. اور تحریک انصاف کے زیادہ تر جب لوگوں کو ایسی پولیس کی نفری نظر آتی ہے تو وہ یقینی طور پہ ایک اپسٹ جو سائن ہے وہ ان کے لیے ضرور بن جاتا ہے. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ زرتاج گل صاحبہ جب چیف جسٹس صاحب آئے تو پھر چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ جو سی پی او ہیں اور آر پی او ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو آئی جی ہیں، معاف کیجیے گا، آئی جی کو بھی طلب کیا وہاں پہ. اور پھر جو خیر اب میں جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک وہ دلیل کے ساتھ بات کروں جس دلیل کے ساتھ کہیں پہ کوئی بات مطلب ڈی ٹریک نہ ہو جائے. تو اب بات یہ ہے کہ خاتون کے حوالے سے خواتین یہاں پہ سینٹرل جیل لاہور میں بھی ہیں، خواتین کولڈ لکھپت جیل میں بھی ہیں، تحریک انصاف کی ہی ہیں. تو خیر آج جب چیف جسٹس صاحب نے مختصر آرڈر لکھوایا اور پولیس کو انہیں حراست میں لینے سے منع کروایا
تو اس میں جو چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ہماری یہ جو روایات ہیں اس کے منافی ہے کہ کسی خاتون کو حراست میں لیا جائے، اور اتنی پولیس کی نفری کو کیوں یہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ایک جملہ کہا کہ یہ ایک مطلب روایت کے خلاف ہے، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن خیر کسی بھی طریقے سے یہ اگر ایک بندہ خود کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس سے ایسے نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ قانون کی وہ ایک راہ دیکھ رہی ہیں، قانون کے لیے وہ پیش ہوئی ہیں، اگر وہ انہیں بیل دے دیتے ہیں، راہداری جو ہے ضمانت دے دیتے ہیں، تو اس میں عدالت کی یہ ثوابدید ہے۔ لیکن پولیس کی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہونا یا تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے لیے وہاں پہ موجود ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو بہت ہی اہم معاملات ہیں ان سے بھی آپ کی جو ہے وہ شناسائی کروائیں گے، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن اب بھی جو صورتحال تحریک انصاف کے ووٹنگ سمبل کے حوالے سے ہے، وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 9 جنوری کو تحریک انصاف کے اسی ہی کیس کے جو بیٹ کے سمبل کے حوالے سے ہے دوبارہ سماعت ہوگی دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ آج چونکہ دونوں پارٹیز کے دلائل یعنی کہ الیکشن کمیشن کے کل مکمل ہو گئے تھے، تحریک انصاف کے آج مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد یہ وہ جو ایک سٹے آرڈر والا معاملہ تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ لیکن ابھی تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ووٹنگ سمبل جو تحریک انصاف کو بیٹ کا ملنا ہے وہ یقینی طور پہ میرا ذاتی یہ اوپینین ہے، میں کسی بھی کیس کی کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن میرا ذاتی یہ اوپینین ہے کہ بلاخر تحریک انصاف کو اگر وہ سپریم کورٹ میں گئی تو ممکنہ طور پہ یعنی کہ جیسے چیئرمین تحریک انصاف فرما رہے ہیں کہ 90% انہیں امید ہے، میں